الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرات محترم، ان آیات میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر دور کوئی بھی رہا ہے، اہل کفر جو ہیں ان کی پوری تگ و دو اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان سے بدظن کر دیا جائے. جس طرح وہ کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں اہل ایمان بھی اسی طرح کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا اس سے پہلے یا آج کا دور، آپ دیکھ لیں جتنی بھی کفر کی قوتیں ہیں، ہر مسلمان ملک کے اندر وہ تعلیم کے نام پہ ایسی بے حیائی پھیلا رہے ہیں جس سے حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان کی نعمت کم از کم ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس بات سے بڑا ہوشیار رہنا چاہیے. اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. بہت سے اہل کتاب ارادہ ان کا یہ ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں مبتلا ہو جائیں. حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر جو حسد ہے، حالانکہ من بعد ما تبین لهم الحق، کہ ان کے سامنے حق کے دلائل ظاہر ہو چکے کہ اسلام حق ہے، اس کے باوجود وہ چاہتے یہ ہیں کہ اہل ایمان پھر کفر میں آ جائیں. تو ایسے حالات میں وہ بہت سے کام کرتے ہیں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات انگیخت ہوتے ہیں، کبھی قرآن کے متعلق، کبھی اسلام کے متعلق. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاعفوا واصفحوا، آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حالات پہ. حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. اللہ کا حکم کیا آئے گا؟ دو طریقے ہیں اللہ کے حکم کے. یا تو اللہ نے اگر ان میں سے کسی کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے تو وہ ہدایت کو قبول کر لے گا، وگرنہ اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اس کا مقدر بنا دے گا. پرانے زمانوں کی بات نہیں کرتے. جو شخص جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی رسالت کی تھی، اس کا کیا انجام ہوا؟ حکومت نے اس کے تحفظ کے لیے پوری کوشش کی اور اسے ایک بڑے کمپلیکس کے اندر تہہ خانہ بنا کے اس کے اندر ساری کتابیں رکھ کے کہا کہ تم اسلام کے خلاف کام کرو. پہلے تو اس کے لیے یہ ذلت ہوئی کہ وہ دنیا سے کٹ کے رہ گیا.
بظاہر یہ نہیں تھا کہ یہ کسی جیل میں قید ہے، حقیقتاً وہ اس تہہ خانے کے اندر نظر بند یا قید تھا. کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا کہ کوئی مار نہ دے اسے. اس پہ ہر وقت خوف مسلط ہوتا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی جو اسے نقصان دے. لیکن یاد رکھیں، جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوتی وہاں رب کی رسائی کو کوئی روک نہیں سکتا. بالآخر ایک دن ایسا آیا جب لوگ وہاں گئے تو وہ اپنی چیئر پہ بیٹھا ہوا جلا تھا، اس کی پوری لاش جل چکی تھی. اور آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ اسے آگ کسی نے لگائی یا اس نے خود لگائی. اللہ نے دنیا کے سامنے ایک عبرتناک نمونہ پیش کیا. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تنظیم باقاعدہ بنائی گئی اور اس کا جو باعث تھا، یہ چند دن پہلے، یعنی کئی سالوں سے وہ اسلام کی مخالفت میں کام کر رہا تھا اور پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اسلام کے مخالف کتاب لکھوں. جب وہ کتاب لکھ رہا تھا، یہ ایک فطرتی بات ہے، جو جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اسے اس کے حق اور مخالفت میں دلائل دیکھنے پڑتے ہیں. جب اس نے اسلام کو پڑھا، قرآن کریم کو پڑھا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت فرامین کو پڑھا تو بے بس ہو گیا اور دنیا کے سامنے اس نے ہاتھ کھڑے کر کے اقرار کیا کہ میں تو اسلام کے نقائص نکالنے کے لیے چلا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے اور صاحب اسلام کے اندر بھی کوئی نقص نہیں. لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائے. ایک بہت خوفناک بات سنی، بلکہ کہنے والا بھی ایک فلم ایکٹر ہے. اس نے ایک انٹرویو دیا، اس میں یہ بات کہی، اس نے سوال کیا کہ یہ ڈراموں میں بے حیائی کیوں ہے. وہ کہنے لگا مشرف کے دور میں آج کا یہ وزیر اطلاعات، وہ بڑے سے منہ والا جس کی زبان سے کبھی اچھی بات نہیں نکلی، اس خناس نے اس وقت یہ مشورہ دیا کہ امریکہ کے ساتھ سپورٹ کر کے ہم ایسا کردار ادا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے خلاف نکل سکتے ہیں اگر انہیں پتہ چل گیا. اس کا حل یہ ہے کہ فلموں میں بے حیائی زیادہ کر دو، ڈراموں میں کر دو، یہ جو سینسر بورڈ بنایا ہے اسے توڑ دو. الیاذ باللہ، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو بظاہر تو نام اسلام کا رکھتے ہیں لیکن یہ یہودیوں سے زیادہ گندے ذہنیت کے مالک ہیں جو مسلمانوں کے کردار کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور آج کیفیت یہ ہے کہ بے حیائی، بے شرمی، عریانی، یہ معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. ہر بندہ جو ہے وہ اسی لائن پہ چل پڑا ہے. اور الیاذ باللہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے. آج کتنے کیس ہیں کہ باپ بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، اور شادی سے پہلے عموماً ایک دوسرے کے ساتھ زنا کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. یہ سارے معاملے کے مجرم جو ہیں ہمارے وہ حکمران ہیں، اور وہ خنزیر جو باہر بیٹھا ہوا ہے اللہ نے اسے ایڈز میں مبتلا کر دیا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ تڑپ تڑپ کے مرے گا جس نے اس ملک کے اندر بے حیائی اور بدماشی کو فروغ دیا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ کفار کی ہمیشہ سے کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح مسلمان اپنے دین سے بددل ہو جائیں، یہ کفر کی طرف چلے جائیں. حسدا من عند انفسہم، یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب کچھ حسد کی وجہ سے ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پہ ظاہر ہو گیا. فاعفوا واصفحوا، انہیں چھوڑ دو ان کے حالات پہ. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے.
جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا واقیم الصلاۃ، اے مسلمانوں تمہیں کیا کرنا ہے، نماز کو قائم کرو۔ لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں کہ آج ہمارے ملک کے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے، پہلے ایک اندازے کے مطابق 3% لوگ نماز پڑھتے تھے، 97% نہیں پڑھتے تھے۔ اب بدقسمتی یہ دیکھیے کہ 1% بھی لوگ نہیں رہ گئے جو نمازی ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور نہ نماز پڑھ کے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں اور رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ واقیم الصلاۃ، نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ وآتوا الزکاۃ، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تمہارا نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اس کا حق ضرور نکالنا ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، ایک مال ہے جو تمہارے پاس ہے، ایک وہ ہے جو خرچ کر کے آگے بھیج دیا ہے، وہ بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے اس سے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، اب یہودی ان کی ذہنیت بیان کی جاتی ہے، عیسائیوں کی ذہنیت یہ کہ ساری خباثتوں کے باوجود، ساری کمینگیوں کے باوجود، اسلام اور اہل اسلام کی مخالفت کے باوجود، ظلم و ستم کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی تمنا تو ہو سکتی ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اگر ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، پھر کوئی دلیل بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا ہے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں عیسائیوں کے متعلق بات ہے، آج ہم بھی اسی وہم میں مبتلا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے جنت نہیں جانا اور کس نے جانا ہے۔ بے شک ہمارے پاس اعمال ہیں یا نہیں ہے، ہم ساری زندگی ظلم کرتے رہے، ہم رشوتیں لیتے یا دیتے رہے، ہم لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے رہے، ہم سود پہ کاروبار کرتے رہے، ہم زندگی میں ہر خباثت اور غلاظت میں اپنے آپ کو آلودہ کریں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم جنت میں ہم نے نہیں جانا تو کس نے جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تلک امانیہم، یہ تمہاری تمنا تو ہو سکتی ہے۔ کل، اے میرے نبی نے کہو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل ہے تو لاؤ میرے پاس اگر سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، کون شخص جنت میں جائے گا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ فرما بردار بنا لیا اللہ کے لیے۔ فرما بردار کس کا ہے؟ جو اللہ کے لیے نماز پڑھے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو حرام سے بچے گا، جو حلال کو اپنائے گا، جو ظلم سے اجتناب کرے گا، جو لوگوں کے لیے رحم دلی کے جذبات رکھے گا، جو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کوشش کرے گا، اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھے گا۔ بلا من اسلم، کیوں نہیں، جانے والے جنت میں بھی ہے، لیکن وہ کون؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ متی کر دیا اپنے رب کے سامنے۔ وہو محسن، حقیقتاً وہ محسن ہے، وہ نیک ہے۔ فلہ اجرہ عند ربی، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پہ کوئی خوف اور غم نہیں، اور ولا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے چہرے کو اپنی ذات کا فرما بردار بنائے۔ آپ دیکھیں کہ نماز کا آغاز ہوتا ہے، جو بہت سی دعائیں رسول اللہ نے سکھلائیں، ان میں ایک یہ بھی تھی، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وانا من المسلمین۔
میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا، وجہت وجہی للذی، اس ذات کے چہرے کے سامنے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، حنیفا، میں صرف اسی کی طرف یکتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، حنیفا، صرف اللہ کی طرف، وما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، میں مشرکوں میں سے نہیں، ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور مرنا، للہ، اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، جو دونوں جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ تیرے فرما برداروں میں سے، اللہ ہمیں بھی اپنے فرما برداروں میں بنا دے، جب تک زندہ رکھے، اپنی اطاعت پہ زندہ رکھے، اور اسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔